إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے ہمیں یہ مبارک مہینہ حاصل ہے۔ اسی کے فضل و توفیق سے ہم اس مبارک مہینے میں عبادتوں میں لگے ہیں۔ رمضان کا اکثر حصہ گزر گیا، جو حصہ باقی ہے اس میں بھی ہم اللہ کے فضل اور توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری پچھلی عبادتوں کو قبول فرما، اور جو کچھ تھوڑا سا وقت باقی ہے اس میں بھی ہمیں پوری کوشش کر کے، پوری جد و جہد کر کے اے اللہ ہمیں تو مغفرت عطا فرما دے، جہنم سے آزادی عطا فرما دے، اور ہمیشہ اپنا فرمانبردار بندہ بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق دیتا رہا۔ میرے بھائیوں، جب ہم بندے کی بات کرتے ہیں اور بندگی کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں بہت اچھی طرح رہنی چاہیے کہ ہم بندے ہیں اللہ کے، اور اللہ تعالی ہم سے اظہار بندگی چاہتا ہے۔ بندے ہیں ہم اللہ کے، ہمارے لیے بڑی شرف کی بات ہے، یہ بڑی عزت کی بات ہے کہ ہمیں اس نے اپنی بندگی کے لیے اپنا بندہ ہونے کی حیثیت سے اس نے قبول کیا ہے۔ اس لیے
یہ بہت بڑی رضامندی کی چیز ہے ہماری طرف سے کہ ہم اس بات پر خوش رہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھیے، آپ فرماتے ہیں میں اللہ کا بندہ بن کے رہنا چاہتا ہوں، مجھے عبداللہ کہو، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور جب بندہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے اور اس کا کنسیپٹ، اس کی سوچ مضبوط ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی غلامی ہی میں اس کو سکون ہوتی ہے۔ اسے سکون نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی اپنی استطاعت بھر نہ کر لے، اپنی استطاعت بھر غلامی کی راہ پر نہ چلے، تب تک اسے سکون نہیں ہوگا۔ ایک آدمی دنیا میں اگر اللہ کا بندہ بن کر کے جینے کے کنسیپٹ میں ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ آزاد نہیں ہے۔ وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ آزاد نہیں ہے۔ جو غلام ہوتا ہے وہ آزاد نہیں ہوتا۔ ہمارا اپنا نوکر اپنی مرضی سے تصرفات کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ ہماری ڈیوٹی کے پیریڈ میں جو اس کے لیے ہم نے طے کی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ہر سانس، صحت کا ہر حصہ، زندگی کا ہر مومنٹ، ہر وقت ہمارا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اندر اس کی مرضی کے ساتھ جینے کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو سارے انسانوں اور جناتوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو اللہ کی بندگی ہی میں ایک مومن کو، ایک اللہ کے بندے کو سرور حاصل ہوتا ہے، اور اس کی بندگی سے باہر اگر کوئی نافرمانی کا عمل ہوتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ ایک مومن بندگی کر کے خوش ہوتا ہے، اور مومن سے بشری تقاضوں پر اگر کہیں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، بندگی اور عبدیت کے خلاف کوئی عمل، کوئی حرکت ہوتی ہے تو بے چینی ہو جاتی ہے۔ اسی بے چینی کی بنیاد پر، اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے مغفرت کا سوال کرتا ہے، غلطیوں سے مغفرت چاہتا ہے، جہاں جہاں غلطی کی ہے اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اور جو اس کی فرمانبرداری کے عمل اور عبادتیں ہیں، کام ہیں، وہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہم کر پاتے، ان کوتاہیوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے عفو اور درگزر کا سوال کرتا ہے۔ یہ بندے کا کمال ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پسند فرماتا ہے کہ بندہ جب غلطی کرتا ہے، میرا بندہ ہے، پھر اس کا احساس اسے بے چین کرتا ہے، عبدیت کے خلاف کوئی حرکت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیے، ہم اپنے بندوں کے ساتھ اس کا کس طرح فضل کا اعلان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ دن میں جب گناہ کرتا ہے اور رات میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دن کے گناہ گار کو رات میں بخش دیتا ہے۔ رات میں غلطی کیا، دن میں توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ وہاں اس کو بخش دیتا ہے۔ اتنا مہربان رب ہے، اتنا مہربان رب ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت کو، ہر چھوٹے کو اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے کہ ہمارا رب ہم پر اتنا مہربان ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے رب کی شفقت اور مہربانی ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی ہیں، تو وہاں ہم یہ سمجھیں کہ ہماری مصلحتوں کو ہمارا رب ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس کی ہر مشیت میں، ہمارے ساتھ اس کی جو بھی مشیت ہے اور جو بھی فیصلے ہیں ہمارے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے، اس میں ہمیں خیر سمجھنا چاہیے، خیر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی مصلحتیں، ہمارے حق میں بڑی مصلحتوں کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ کر کے فیصلہ کیا ہے، ہمیں وہ اچھا لگے یا نہ لگے، ہم اسے پسند کریں یا نہ کریں۔ یہ ایک مومن اپنی سوچ میں اتنا مضبوط ہوتا ہے، اور ایک مومن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ جانے، اس کا یقین اتنا پختہ ہو جتنا پختہ یقین اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ کہا مانو، اپنے رب پر ایمان رکھو اور یقین قائم رکھو، اپنے رب کے ساتھ یقین قائم رکھو۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے
اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ہر مسلمان کو، ہر مومن کو، ہر چھوٹے بڑے کو اس پر پکا ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے بندے سے، ایمان والے بندے سے، ڈرنے والے میرے بندے سے جو عداوتیں کرتا ہے، دشمنیاں اور لڑائیاں چھیڑتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے خلاف میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ہمارا ایمان یقین کتنا پختہ ہے اس پر، یہ ہمیں ہر آدمی کو سوچنا چاہیے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کے خلاف اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اس کا اعلان جنگ اور اس کی لڑائی رب العالمین کی ایمان والوں کے دشمنوں کے ساتھ کس نوعیت کی ہے، یہ ہم نہ دیکھیں کہ ہماری آنکھوں میں وہ چیز نظر آنی چاہیے، ہماری سمجھ میں وہ بات آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے لڑائی لڑتا ہے اپنے ایمان والے بندوں کی دشمنوں کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، دوست ہے، مددگار ہے، قریب ہے اپنے ایمان والے بندوں کے۔ اور ایمان والے بندوں سے جب اللہ تعالیٰ قریب ہے اور ولی ہے ایمان والے بندوں کا، اور وہ کہتا ہے کہ میرے ولیوں یعنی ایمان والے اور تقوی والوں کے خلاف جو لوگ جنگ چھیڑتے ہیں ان کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ میرے ایمان والے بندے جب فرائض ادا کرتے ہیں تو میرے مقرب ہو جاتے ہیں، قریبی میں بنا لیتا ہوں ان کو۔ جب نوافل وہ ادا کرتے ہیں تو میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ آپ دیکھیے ہمارا کوئی نوکر ہو، اس پر جو ڈیوٹی ہو، ڈیوٹی جس کا وہ مکلف کر دیا گیا ہو، ہم نے پابند کیا ہو کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، یہی تمہاری ڈیوٹی ہے، اپنی ڈیوٹی کے ساتھ اگر وہ اپنے مالک کے حق میں ایکسٹرا کچھ اور کر لے، کچھ اور نفل کر لے، تو مالک کی نگاہ میں وہ محبوب بن جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ فرماتا ہے کہ میرے ایمان والے بندوں اور متقی بندوں کے خلاف جو لوگ لڑتے ہیں ان کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ میرے بندے میرے قریب ہوتے ہیں، کون سے؟ جو فرض ادا کرتے ہیں۔ ایمان والوں کو ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عائد اور وہ فرض ہم سے چھوٹ رہا ہے، کیونکہ فرض کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے اور نفل کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرنے لگتا ہے تو آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی پوری مدد اور پورا سپورٹ ایسے بندوں کو حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ دیکھیے، اس میں فرض کے ساتھ کتنے نوافل کے اعمال ہیں، اللہ کے فضل و توفیق سے ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ ہمارا اس طرح کے عمل کے پیچھے یہ تصور مضبوط رہنا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہوتا ہے، ہماری کوتاہیوں کو دور فرماتا ہے، معاف فرماتا ہے، اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ وہ فیصلے فرماتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہے، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، ہماری مصلحت ظاہرہ کے مطابق ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارا رب ہم پر ہماری سمجھ سے زیادہ ہماری مصلحتوں کو سمجھتا ہے، ہمارے بارے میں جو اس کا فیصلہ ہے وہ بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جب کنسپٹ مضبوط ہوتا ہے ایک مومن کا تو وہ اس کے ہاں صبر ہوتا ہے، اس کے ہاں برداشت ہوتی ہے، وہ اپنے رب سے ایمان اور یقین کا کوئی بھی پہلو کمزور ہونے نہیں دیتا، اپنے رب کے ساتھ ایمان و یقین کا کوئی پہلو کمزور نہیں ہونے دیتا، وہ دعائیں کرتا ہے، اس کے مطابق دعا قبول نہیں ہوتی، وہاں بھی ذرہ برابر بھی وہ اپنے رب کے تئیں بدگمان نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کی کئی شکلیں ہیں، کبھی ہم جس مصیبت سے نجات چاہتے ہیں اس نے نجات نہیں دی، اس سے بڑی مصیبت سے نجات دے دی، ہم جس بیماری سے نجات چاہتے ہیں اس بیماری سے نجات کے لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کے بدلے میں صبر کی وجہ سے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی وجہ سے اس نے جنت دے دیا۔
کتنی شکل ہو سکتی ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کی؟ آپ جانتے ہیں حدیث پاک میں صراحتوں کے ساتھ موجود ہے، ایمان والے بندے جب دعا کرتے ہیں ان کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، کبھی ویسے ہی دے دیتا ہے جیسے دعا کرتا ہے بندہ، کبھی اس کے اوپر آنے والی بلا کو اس کی دعا کی وجہ سے ٹال دیتا ہے، ویسے نہیں دیتا جیسے مانگا ہے، اور کبھی کبھی بندے کی دعا کو اللہ تعالیٰ آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے اجر کا، پھر رحمت اس کی حاصل ہوتی ہے، پھر مغفرت اس کی حاصل ہوتی ہے۔ آپ کو یہ پہلو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ پہلو ہمارے یہاں اکثر کمزور ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے، اب بیماری سے اسے نجات نہیں مل رہی ہے، علاج تدبیریں جو بھی دینی اور دنیاوی ذرائع ہیں سارے ذرائع کو استعمال کر رہا ہے، لیکن اسے اس کے حساب سے رزلٹ نہیں ملتا، شفا وہ نہیں دیکھ پاتا ہے، اس وقت بھی اس کا یہ ایمان مضبوط ہو کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کے ذریعے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، اس بیماری کے ذریعے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بیمار بندوں پر کتنا مہربان ہوگا۔ آپ سوچئے ہماری اولاد اگر بیمار ہو تو کتنا ہم بے چین ہوتے ہیں، ایک ماں خاص طور پر اپنی اولاد کی بیماری پر کتنا بے چین ہوتی ہے، اس کے اندر کا اضطراب، اس کی باہر کی بے چینیاں، بھاگ دوڑ، سوچ اور تدبیریں کتنی ہوتی ہے۔ ایک طرح سے اگر یہ لفظ استعمال کیا جائے تو صحیح ہے، اولاد بیمار ہو تو والدین بالخصوص ماں بیکل ہو جاتی ہے کہ اولاد کیسے ٹھیک ہوگی۔ آپ بتائیے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رب ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، ہمیں ہماری بیماریوں میں اگر وہ ہماری خواہش، ہمارے ٹارگیٹ کے حساب سے شفا نہیں دیتا، بیماریاں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، علاج کام نہیں کرتا ہے، تب بھی ایک مومن کو یہی سمجھنا ہے کہ ہمارا رب ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اس کی مصلحتیں ہمارے حق میں ہماری سوچ سے بہتر ہوں گی۔ میرے بھائیوں، یہ پہلو اور اس طرح مضبوطی کے پہلو سے جینے کی ضرورت ہے۔ یہ دعا کا وقت ہے، ہر طرح کے حالات، مشکلات، فتنوں سے نجات کے لیے گڑ گڑانے کا وقت ہے، مانگنے کا وقت ہے، خاص وقت ہے، فقیری بتانے کا وقت ہے۔ اصل میں فقیر تو ہم ہی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم سب فقیر ہو اللہ کے سب فقیر ہو، سب اللہ کے ہاں فقیر ہو، اللہ ہی غنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم فقیری اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کریں، ہم فقیری ہر طرح کے حالات میں جہاں مشکلات ہیں اپنے رب سے شکوہ کریں، جہاں حالات ہمارے خلاف ہیں وہاں بھی اپنے رب سے شکوہ کریں، اپنی کمیوں کا اور اپنے گناہوں کا استغفار اور توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے راضی کرنے کے لیے کوششیں کریں۔ ہماری مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہیں نظر آتی کہ اللہ راضی ہو گیا ہم سے، تب بھی کسی پہلو سے اپنے رب کے تئیں کوئی گمان بندے کا پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، آخری وقت ہے، رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے، یہ رب العالمین کی طرح سے ایک چانس ہے، زیادہ سے زیادہ نیکی اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خاص طور پر اللہ کی مغفرت کا یہ موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان لاتا ہے ہم گناہگار بندوں کو معاف کرنے کے لیے، معاف کر دینا چاہتا ہے۔ ہم میں ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے اس کی فرمانبرداری اور عبادت کر کے، اس سے عفو درگزر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس سے مغفرت مانگ لیا کہ نہیں مانگ لیا، اور اس ایمان کے ساتھ مغفرت مانگنا ہے، مانگنی ہے اس ایمان کے ساتھ مغفرت کہ ہمارے اگر گناہ زمین بھر کے ہو اور ہم سچے دل سے، شرائط کے ساتھ، پکے ارادے سے، احساس شرمندگی اور شرمساری کے ساتھ، آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کے عزم کے ساتھ ہم اپنے زمین بھر گناہ لے کر کے اپنے رب کے پاس آتے ہیں، تو ہمارا ایمان رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان بھر بخشش لے کر کے آتا ہے اور ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اس موقع پر میرے بھائیوں، یہی وہ نصیحت ہے، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ یہ چانس کا، یہ رمضان کے مہینے کے چانس کے آخری 2-3 دن باقی ہیں، ان دنوں کو ہم خصوصیت کے ساتھ، آخری عشرے کے آخری چند دن باقی ہیں، گنے چنے دن باقی ہیں،
یہ آخری عشرہ ایسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا سب سے اہم حصہ ہوتا تھا. ہم اس عشرے کو، اس چانس کو آخری حد تک استعمال کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہم سب کو معاف فرمائے. اس موقع پر ایک بات اور کہنی ہے، ملک کا ماحول کافی خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے. ہمیں بنیادی طور پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی ایشو پہ اشتعال میں نہ آئے، وہ ہنومان چالیسا کے نام پر ہو یا ہماری کمیونٹی میں مسلمانوں کی طرف سے اسٹیٹمنٹ اور بے چینی پھیلانے والی باتیں ہوں. کسی کے پیچھے نہیں ہمیں لگنے کی ضرورت ہے. میں بالخصوص اپنے نوجوانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور اپنے بزرگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پابند کریں، سب کو پابند کریں. ماحول اشتعالی نہ بنائیں، ماحول جذباتی نہ بنائیں. جذبات ہمارے ہیں اور ہم اللہ کا بندہ بن کر کے جیتے ہیں. ہمیں اپنے رب پر ایمان ہونا چاہیے. اس کے بعد ہمارا یہ یقین ہو کہ جو مسائل لا اینڈ آرڈر کا پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس میں اگر ہم ان مسائل کو کنٹرول کرنا چاہیں گے تو ہم مزید مسائل کھڑا کر دیں گے. ہماری یہاں سرکار ہے، سرکار کا کام ہے کہ جو لوگ الگ الگ ایشو سے ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، ان کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہوگا، ان کی کوئی سستی شہرت کی کوئی خواہش ہوگی، حکومت کا کام ہے، پرشاسن کا کام ہے کہ اس کا کنٹرول کریں. ہمارے نوجوان ایسی تنظیموں سے دور رہیں جو تنظیمیں ملی مسائل کو حل کرنے کے لیے بلا کسی مضبوط قیادت کے آگے نہ عمری میں آگے آ جاتی ہیں. ایسوں سے دور رہنا ضروری ہے. اور آپ یہ جان لیں کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے اور یہ اہم مسئلہ ہے. اجتماعی مسائل میں سے یہ مسئلہ ہے. اجتماعی مسائل میں سے، اجتماعی مسائل کے جو ذمہ دار ہیں، علماء ہیں، حاکم ہیں، حکومتیں ہیں، ہمارا ان پر اعتبار رہنا چاہیے، اعتماد قائم رہنا چاہیے کہ ایسے حالات میں ان کی طرف سے ضرور کچھ بات ہوگی. ہماری مسجد کے سامنے اگر کوئی ہنومان چالیسا کی تحریک چلاتا ہو تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو روکنے کے لیے مسجد سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں. پرشاسن کا کام ہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کرنے والے ہیں اور یقین ہم رکھیں کہ ایسی صورتحال میں یہ اگاڑی سرکار اپنا رول کرے گی، پرشاسن اپنا رول کرے گا. بہت سارے لوگوں کے پیچھے یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم کچھ کریں گے اور یہ باہر آئے، اشتعال میں آئے، یہی ان کا ایجنڈا ہوتا ہے اور یہی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور جہاں ہم مسلمانوں کے مسائل ہیں، مسلمان بن کر کے رہے. یہ نصیحت ہے، یہی سبق ہے رمضان کا کہ ہم تقویٰ اور فرمانبرداری کی زندگی جئیں. اجتماعی مسائل میں ہم بہت سے ذاتی اختلافات کو چھوڑ کر کے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. جماعت کو مضبوط کریں. آپ ایک حلقے میں ہے، آپ کی یہ مسجد ایک جماعتی رول کرتی ہے، یہ ایک مرکز ہے. بہت سارے ایشوز فیملی میں ہوتے ہیں، کسی بھی نظام میں ہوتے ہیں، لیکن اس کو مضبوط کرنا، مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. آج آخری وقت ہے، آخری وقت اس پہلو سے کہ عبادت میں رمضان میں خصوصیت کے ساتھ خرچ کرنا، اجتماعی نظام کو مضبوط کرنا، اس مسجد میں چلنے والے اجتماعی نظام کو بھی مضبوط کرنا. بہت ساری رائیوں اور بہت سارے ملاحظات کے باوجود ہماری ذمہ داری ہے اور اجتماعی نظام کا ایک حصہ ہے کہ کسی مرکز کے ہدایت کے بغیر لوگ اپنی اپنی رائے قائم کر کے کوئی ایکشن پلان نہ بنائیں، کوئی لائن آف ایکشن نہ بنائیں، کیونکہ یہ اجتماعی شعور کے خلاف ہوگا، اجتماعی مفاد کے خلاف ہوگا. ہماری جو ذمہ داری ہوگی، ہماری قیادت، ہماری ملی اور جماعتی جو نمائندگی کرنے والی مطلب تنظیم ہیں، شخصیتیں ہیں، ادارے ہیں، وہ ہمارے لیے گائیڈ لائنز دیں گے. اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے اور بالخصوص ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مہاراشٹر میں بہت سارے ایشوز کے بعد، بہت ساری بے چینی پیدا کرنے والے ایجنڈوں کے بعد بھی
ہم بہت سکون کے ساتھ ہیں، ساری کمیونٹی بہت سکون کے ساتھ ہے، ہندو مسلم ادر کمیونٹیز کے لوگ سکون کے ساتھ، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ اور ہم اس میں بہتری کے لیے دعا کریں، پورے دیش کی میں بہتری کے لیے، امن و امان کے لیے، ساری دنیا میں بہتری اور امن و امان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالی ہماری دعائیں ہماری شکل میں اگر نہیں قبول کرتا ہے تو بھی ہمارے لیے اس سے بہتر شکل میں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس پر ہمارا ایمان مضبوط رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اخیر میں پھر دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما۔ رب العالمین آنے والے جو چند دن باقی ہے، یہ دن بھی ہمیں بہتر ڈھنگ سے اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے، اپنے نبی کی سنت پر چلتے رہنے کی توفیق دے، مسلک سنت ہی محبوب ہو ہمارے دل میں، ہماری نگاہ میں سنتیں ہی محبوب ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، ایسی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ رب العالمین تقوی کے لیے تو نے یہ مبارک مہینے کا روزہ ہم پر فرض کیا ہے، رب العالمین ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق دے کہ پورے مہینے کی عبادت سے ہم نے کتنی صلاحیت اور بہتری حاصل کی ہے۔ اے اللہ تو اس کی ہمیں توفیق دے کہ ہم سوچیں اور ہم یہ سوچیں کہ ہماری زندگی بہتر ہوئی ہے اس مہینے کے تربیتی عمل سے۔ اے اللہ تعالیٰ تو اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔